میں نے اپنی زندگی میں خود کو سچا ہوتی ہوئی بھی جھوٹا ثابت ہوتے دیکھا ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے آپ کی اپنی آپ بھی آپ کی دشمن بن جاتی ہے۔ آپ منافقت کریں تو ساری دنیا آپ کی ہے۔ جہاں آپ نے سچ بولا، حق بولا، کسی کو اس کی غلطی دکھائی، وہی آپ کو اتنا شرمندہ کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے شاید آپ ہی غلط ہو۔ لیکن اس سب میں ایک چیز کو سامنے رکھی اور وہ ہے ضمیر۔ میں جو کرتا ہوں صحیح اور غلط میں خود کی ضمیر کی عدالت میں کھڑا کرتا ہوں اور پھر چپ کر آنسو پوچھ کے مسکرا دیتا ہوں کہ میرا اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ اور زیادتی کرنے والوں کے وقت آنے پر منہ کی کہانی پھڑتی ہے۔ بس صبر کرے اور اللہ پر چھوڑ دے۔ یہ دنیا اور اس کے لوگ کبھی آپ کی نہیں ہو سکتی۔ انسان کی زندگی کا سب سے نازک مرحلہ اس کی جوانی ہوتی ہے، اور جو شخص اپنی جوانی اللہ کی رضا حاصل کرنے میں گزار دے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عمر میں انسان کے پاس طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے اور وہ اپنی صلاحیتوں کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ مثلا ایک شخص کی آواز بہت خوبصورت ہے، وہ چاہے تو رب کا کلام پڑھ کر رب کا قرب بھی حاصل کر سکتا ہے، اور چاہے تو کوئی سنگر بن کر اللہ تعالیٰ سے دور بھی جا سکتا ہے۔ یہی تو امتحان ہے اللہ جل جلالہ کی طرف سے کہ میرا بندے میری دی گئی نعمت کو میرے خاطر استعمال کرتا ہے یا اپنی نفس کی تسکین کے لیے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنی رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتی بولتی یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوگی۔ اس لیے اس وقت زندگی کی چکر میں دو ٹکی کے لوگوں کی بات دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ دیکھو آزمائش تمہیں اللہ سے ملواتی ہے، درد تمہیں سجدوں تک لے آتی ہے، تکلیفیں تمہیں تہجد تک لے آتی ہے، زندگی کی ہر کمی تم سے دعائیں کرواتی ہے، اور ہر دکھ اور مشکل تمہیں جائے تک نماز لاتی ہے۔ اور اللہ اپنے پیاروں کو ہی سب سے زیادہ آزماتا ہے، کیونکہ وہ ہمیں اپنے قریب دکھانا چاہتا ہے، تو اس لیے اللہ ہے قریب ہو جائے۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنی رب کے لیے اہتمام کیا ہو، کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب ایسے کیسے انکار کرے گا۔ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کی کھلی ہوئی ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پہ لا کر بیٹھا ہے، اس کی ہاتھ گرنے سے پہلے ایسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیں کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائے اور دعا کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمانوں کا نور ہے جو راتوں کے پیچھے بہر ساتھی آسمانوں تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جیسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں۔ اللہ پاک آپ کی دل کی مرادی کو پورا فرما دے۔ بعض دفعہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ سامنے والا ہمیں دھوکہ دے رہا ہے، ہم پھر بھی خاموش رہتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم اس کی دھوکے کے ساتھ تو جیت سکتی ہیں، پھر اس کی بنا نہیں۔ مگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ زندگی میں کبھی بھی کسی کو ہمدردی میں اپنی ذات کو
نہ کرے، کیونکہ اب اس کے لیے ایک آپشن کے علاوہ کچھ نہیں ہوتی۔ جب آپ ٹوٹ کے بکھرو گی تو خود کو تنہا پاؤ گی، جس کو جوڑتے جوڑتے آپ خود ٹوٹ جاتے ہو۔ اس سے آپ کی پرواہ نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی اصل کی جانب لوٹ جاتا ہے۔ خود کی قدر کرے، ورنہ لوگ آپ کو مٹی میں ملانے میں سیکنڈ بھی نہیں لگاتی۔ ہمیشہ سوچ کر فیصلے کیا کرو، زندگی بہت قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی ہم سے یہی مطلوب ہے کہ ہم اس یاد کریں، ہم اس سے محبت کریں، ہم اس بار بار بلائیں، اس کے پاس جائیں۔ مگر مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ ہم انسان اس کے پاس جاتی ہے تب ہی جب دنیا ہمیں توڑ چکی ہوتی ہے، جب ہمارے اوپر کوئی مشکل ہوتی ہے۔ حقیقت میں وہ سب بھی اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے، تاکہ ہم اس کی طرف متوجہ ہو۔ ورنہ تم دیکھو، خوشی میں کون اللہ کو یاد کرتا ہے، بلکہ ہم تو سب سے زیادہ ناراض ہی اسے اپنی خوشی کے مواقع پر رکھتی ہے۔ سمجھ رہے ہو نا ان آزمائشوں کے آنے کا مقصد؟ آج کسی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں۔ میں تب سے اس سوچ میں گم ہوں، کیا واقعی باتیں گہری ہوتی ہیں؟ کیونکہ گہری تو دکھ ہوتی ہے جو دکھائی نہیں دیتی، گہری تو روح پہ لگی زخم ہوتی ہے جو کسی سے سلتی نہیں، گہری تو خاموشی ہوتی ہے جس کا چیختا شور کسی کو سنائی نہیں دیتا، گہری تو درد کی رات ہوتی ہے جس میں کوئی روشن ستارہ طلوع نہیں ہوتا، گہری تو دل ہوتی ہے جو احساس اندر دفن کر لیتی ہے، مگر کیا باتیں بھی گہری ہوتی ہے۔ بے شک اللہ جب ہمیں اپنے قریب کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہمیں دنیا سب کی حقیقتوں سے واقف کرتا ہے، دنیا کے سب رازوں سے پردہ اٹھا دیتا ہے۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو ہم سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم بے سہارا ہو جائے، بلکہ اس لیے کہ ہمیں اپنے رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آنے لگے۔ اللہ پاک واضح کر دیتی ہے کہ اس کی سوا کوئی نہیں، ہمارا کوئی دوست نہیں، کوئی اس جیسا ہمارا محافظ نہیں ہے، کوئی اس جیسی محبت کرنے والا نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں۔ تکلیفوں سے گزرے بغیر کسی پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے، بن مانگنی ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعا کا بہت سننے والا ہے۔ اگر سب تمہارے ساتھ رہے گی تو کیسا پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دے جائے گی اور تمہیں ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گی تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے۔ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اس کی مصلحتوں کو سمجھ سکو، تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو۔ تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نکالا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کی پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں، تم موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں ہو، مگر تمہارا رب وہ ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ بے شک تمہارا رب شرم و حیا کرنے والا بڑا صحیح ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات پر شرماتا ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ اٹھائے اور وہ اس کو خالی لوٹائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کی بیعت ہو تو فوراً دعا مانگنا، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی جب جسم کانپ اٹھے، جب دل میں خوف آ جائے، جب آنکھوں میں آنسو جاری ہو۔